زمین اور آسمان ان دونوں کے درمیان کتنا لمبا فاصلہ ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اتنا لمبا فاصلہ ہونے کے باوجود آج کی اس گرمی میں ایک انسان زیادہ دیر تک کھڑا نہیں رہ سکتا، جبکہ آسمان ہمارے سروں سے بہت اوپر ہے۔ اتنا اوپر ہونے کے باوجود سورج کی تپش، اس کی حرارت اور گرمی ہمیں برداشت نہیں ہو رہی۔ ہمیں اللہ رب العزت کے جناب میں حاضری دینا ہے، اور اس حاضری کے موقع پر ہمارا اور سورج کا واسطہ کیا ہوگا وہ ذرا حدیث سے سمجھیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج مخلوق سے نہایت قریب ہوگا۔ کتنا قریب ہوگا؟ حدیث میں ملتا ہے کہ مقدار میل، 1 میل کا فاصلہ ہوگا۔ راوی حدیث کہتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ میل سے مراد وہ مسافت ہے یا جس سے ہم سرما لگاتے ہیں، سلائی۔ اب آپ تصور کریں کہ سلائی جس سے سرما لگایا جاتا ہے وہ کتنی بڑی ہوتی ہے؟ وہ اتنی ہی بڑی ہوتی ہے جتنا بڑا ہمارے پاس خلال ہوتا ہے دانتوں کو خلال کرنے کے لیے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میل سے مراد مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ مسافت ہے 1 میل والی یا وہ سرما کی سلائی ہے۔ آج وہ کتنے فاصلے پر ہے، تب تو اس کی حرارت اور اس کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی۔ جب وہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تب کیا عالم ہوگا۔ اس کی کچھ جھلکیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں پیش کی ہیں، صرف جھلکیاں پیش کی ہیں۔ نبی اکرم فرماتے ہیں تدنى الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون کمقدار۔ اب وہ جو مقدار میں نے بتا دیا آپ کو، فیکون الناس علی قدر اعمالہم فی العرق۔ لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینوں میں شرابور ہوں گے۔ اور پسینے آج کتنے ہوتے ہیں؟ ہم اور آپ یوں جھاڑ دیتے ہیں، یوں پوچھ لیتے ہیں اور یوں صاف کر لیتے ہیں، کبھی ٹیشو کبھی دستی سے، کبھی اپنے آستین ہی میں بازو میں پوچھ لیتے ہیں اور کام چل جاتا ہے۔ لیکن وہاں پسینہ کیسے ہوگا؟ ذرا آپ حدیث پاک کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ نبی پاک فرماتے ہیں فیکون الناس علی قدر اعمالہم فی العرق، پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے اعمال کے حساب سے ہر ایک کا پسینہ ہوگا۔ نبی اکرم فرماتے ہیں فمنہم من یکون الی کعبیہ، کچھ لوگوں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، کچھ لوگوں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا۔ ٹخنا وہی پاؤں کی وہی ابھری ہوئی ہڈی ہے جس کے اوپر پاجامہ، پینٹ، شلوار یا جو نیچے پہنا جاتا ہے لنگی دھوتی، اس کو اس ابھری ہوئی ہڈی سے اوپر پہننا ہے۔ اور اگر انسان نہیں ایسا کرتا ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، ٹخنے سے نیچے والا جو حصہ ہے، اگر ایک انسان کی لنگی، دھوتی، پاجامہ، پینٹ، شلوار جو بھی پہنتا ہے اپنے عرف کے حساب سے، اپنے ملک اور اپنے سماج کے حساب سے، اگر وہ اس ٹخنے سے نیچے رہا تو اتنا حصہ جہنم میں چلے گا۔ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا پسینہ ان کے ٹخنے تک ہوگا، ومنہم من یکون الی رکبتیہ، اور کچھ لوگوں کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا۔ جب ہم رکوع کرتے اپنے ہاتھ جہاں رکھتے ہیں نا، گھٹنے تک ہوگا کچھ لوگوں کا پسینہ۔ ومنہم من یکون الی حقویہ، اور کچھ لوگوں کا پسینہ ان کے کولہوں تک ہوگا۔ ومنہم من یلجمہ العرق الجامہ، اور کچھ لوگ تو پسینوں کی لگام میں ہوں گے، یعنی پسینوں کی انہیں لگام لگا دی گئی ہوگی۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ وہ سراپا ڈوبے ہوئے ہوں گے پسینے میں۔ کیسے سمجھا گیا ہے؟ راوی حدیث کہتے ہیں وَأَشَارَ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الی فیہ، آپ نے جب یہ جملہ فرمایا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی یہاں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے پسینوں میں، اعمال کے حساب سے پسینوں میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، کیونکہ سورج بالکل قریب ہوگا۔ یہ جہنم کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک جھلکی ہے سختی کی، ہولناکی کی، اور گرمی اور اس کی حرارت اور اس کی تپش کی، یہ ایک جھلک نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہاں کی جو گرمی ہے ہم اس کا حل ڈھونڈ لیتے، دیکھیں کتنے آرام سے ہم بیٹھے ہیں، مکیف ہے، تبرید ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کا انتظام کیا وہاں ہم کر سکتے؟ اس کا انتظام اگر وہاں کرنا ہے تو آج ہی کرنا ہے۔ وہاں بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ پسینوں سے بچ جائیں اور وہاں ان تمام مسائل سے جوجھنا نہ پڑے، تو اسی کی تیاری کی تو بات ہو رہی ہے، وہی تو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں، اور ان تمام اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر جو تبدیلی پیدا کی ہے، کبھی موسم ٹھنڈی کا، کبھی گرمی کا، کبھی برسات کا، کبھی کچھ، ان تمام مخلوقات کے اندر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آج غور کا مقام یہ ہے کہ اتنی گرمی، اتنی حرارت، جبکہ سورج ہمارے سروں سے بہت دور ہے، تب تو یہ عالم ہے۔ اب یہاں ایک انسان کو، ایک مسلمان کو خصوصی طور پر سوچنا چاہیے کہ وہ منظر کیسا ہوگا، وہاں جب ہم پہنچیں گے تو ہمارے پاس وہاں کیا انتظام ہوگا، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری اب تک کی، یا ہمیں اور آگے کیا تیاری کرنی چاہیے، تیاری میں کہاں کمی رہ گئی، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا لائحہ عمل ہے، اور ہم نے اس کے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا غور کریں، جہنم نے اللہ رب العزت سے شکایت کی، یعنی جہنم کے اندر اتنی حرارت ہے، اتنی گرمی ہے، اتنی تپش ہے کہ اس کو بھی برداشت نہیں ہے، جہنم کو خود برداشت نہیں ہے، تو اس نے اللہ رب العزت سے شکایت کی۔ یہ کہانی نہیں ہے، حدیث ہے یہ۔ اب جہنم کی شکایت کیا ہے، تھا وہ الفاظ میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اشتقت النار الى ربها فقالت ربی اکل بعضی بعضا، جہنم نے اللہ رب العزت سے شکایت کی، گلا اور شکوہ کیا کہ مولا میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، یعنی اتنی حرارت ہے، اس حرارت کی وجہ سے بعض حصے بعض کو کھا رہے ہیں۔ فأذن لها بنفسین، اللہ رب العزت نے اسے چانس دیا، دو موقع دیا، کہا تم دو بار سانس لے لو، سانس لینے سے معاملہ ذرا کچھ نرم ہوگا۔ اب یہ جو سانس لینی ہے، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس موسم گرما میں اور ایک سانس موسم سرما میں، ٹھنڈی اور گرمی میں، ایک سانس وہ لیتی ہے ٹھنڈی میں اور ایک سانس لیتی ہے وہ گرمی میں۔ اب ذرا اس سانس لینے کی وجہ سے دنیا میں کیا اثر پڑتا ہے اس کا ذرا سمجھو۔ نبی اکرم فرماتے ہیں فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ فِي الْحَرِّ، تو اس کے سانس لینے کی وجہ سے تم اس دنیا میں موسم کی حرارت اور گرمی اور تپش پاتے ہو۔ اس دنیا کے اندر جو حرارت اور گرمی ہے، یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے، یہ اس کی صرف سانس ہے۔ اور آپ دیکھیں اس محفل مسجد میں جب لوگ دو چار رہے ہوں گے تب مسجد ٹھنڈی تھی، لوگ بڑھتے جا رہے ہیں اور گرم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ لوگ سانس لے رہے ہیں۔ تو سانس مطلب معمولی چیز ہے، یعنی جہنم کے صرف سانس لینے کی وجہ سے پوری دنیا پر گرمی چھا جاتی ہے اور حرارت کا پورا ماحول اور سما بڑھ جاتا ہے۔ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ مِنْ زَمْهَرِيرِ جہنم، جہنم کا ایک حصہ زمہریر ہے، نہایت کولڈ ہے، ایک دم ٹھنڈا، اتنا ٹھنڈا کہ وہ بطور عذاب کے اللہ نے رکھا ہے۔ دیکھیں عذاب جو ہوتا ہے وہ آگ سے بھی ہوگا
اور عذاب جو ہوگا وہ ٹھنڈک پہنچا کر کے بھی کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں جیلوں میں کیا ہوتا ہے، جہاں مار اور پٹائی پڑتی ہے وہیں پتھر کیا نام ہے برف کی پتھروں پر لٹایا بھی جاتا ہے، یہ بطور عذاب ہوتا ہے، چیزیں اگلوانے کے لیے، باتیں منوانے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ رب العزت نے جہنم میں دونوں سسٹم رکھا ہے، گرمی کا بھی ٹھنڈی کا بھی، یہ بھی بطور عذاب ہے وہ بھی بطور عذاب ہے۔ تو دنیا کے اندر جب ٹھنڈی سخت پڑتی ہے تو یہ جہنم کے سانس کھینچنے سے ہوتی ہے، دنیا کے اندر جب گرمی سخت پڑتی ہے تو یہ جہنم کے سانس باہر پھینکنے سے ہوتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جہنم کی سانس کا یہ عالم ہے اور جہنم کے اندر کا کارن کیا ہوگا، اس پر ایک حدیث سن لیں، اور اللہ ہم سب کو جہنم سے، جہنم کے عذاب سے، جہنمیوں جیسے اعمال سے بچا کے رکھے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ نارکم ہذہ التی یوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جہنم، ابن آدم جو آگ جلاتا ہے اس دھرتی پر، ہم کھانا پکانے کے لیے، روشنی کرنے کے لیے، ہاتھ سینکنے کے لیے وغیرہ وغیرہ مختلف مواقع پر ہم آگ جلاتے ہیں، اس آگ کی حرارت اور جہنم کی آگ کی حرارت میں کیا فرق ہے، اس کو نبی پاک نے بتا دیا ہے۔ نارکم تمہاری یہ آگ ہذہ التی یوقد ابن آدم، ابن آدم جو آگ جلاتا ہے، جس آگ سے فائدہ اٹھاتا ہے، یہ جزء من 70 جزءا، یہ 70 میں سے صرف ایک حصہ ہے، من حر جہنم، جہنم کی جو تپش ہے، جو حرارت ہے، جو گرمی ہے، اس کے 70 حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے، یعنی اسی طرح 70 69 اور ہیں جو ہمارے پاس ہے، وہ 70 میں سے ایک ہے، یعنی اس کی گرمی اور اس کی حرارت، اس کے اندر جو جلانے کی جو صفت ہے۔ قالوا صحابہ نے کہا واللہ ان کانت لکافیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہے کافروں کے لیے اور گنہگاروں کے لیے جہنم کی تو یہی آگ کافی ہے، یعنی دنیا کے اندر جو آگ 70 میں سے ایک حصہ ہے، وہی حصہ جہنمیوں کے جلانے کے لیے اور عذاب کے لیے کافی ہے۔ جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے رکھا، یہ بات رکھی، قالا تو آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا ب69 جزءا كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا، آپ نے فرمایا کہ اس ایک آگ جو یہاں کی آگ ہے، اس پر اللہ رب العزت نے 69 پلس رکھا ہے، ب69 جزءا، اور آگے آپ جو جملہ ہے كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا، اور ہر حصے کی جو گرماہٹ ہے، جو تپش ہے، وہ اسی ایک جیسی ہے، یعنی جتنی تپش، حرارت اور جلانے کی صفت اور خوبی جو اس ایک آگ کے حصے کے اندر ہے، ویسے ہی صفت اور خوبی ہر حصوں کے اندر ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اس آگ کے اندر کوئی بھی چیز ڈال دیں، کوئی بھی چیز ڈال دیں، جل کر راکھ ہو جاتی ہے، انسان کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے، ٹھوس سے ٹھوس چیز بھی آگ کے الاؤ میں ڈال دے تو پگھل جاتی ہے اور جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ اس ایک حصے کا یہ عالم ہے، اور جہاں اس طرح کے 69 حصے پلس ہوں گے، اس آگ کے اندر جانے کے بعد انسان کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بچاؤ خود کو اور اپنے اہل کو، اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو، کس چیز سے؟ اس آگ سے جس آگ کا ایندھن یہ انسان ہوگا اور پتھر ہوں گے۔ میرے بھائی باتیں بہت ساری ہیں، لیکن خلاصے کلام سے اتنا ہے کہ موسم کی اس حرارت سے ہمیں آخرت کی یاد اور آخرت کے جو مراحل ہیں ان تمام مراحل سے گزرنے کی یاد تازہ کرنی چاہیے۔
تاکہ ہم اپنے آپ کو دنیا کا بندہ نہ بنا کر اللہ کا بندہ بنانے کے لیے خود کو تیار کر سکیں۔ آپ دور نہ جائیں، کل کی بات ہے، میچ چلا ہے 2 بجے رات تک تقریباً۔ میچ کھیل سکتے، دیکھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، میں اس کا منکر نہیں۔ میچ کے لیے ایک انسان رات بھر جاگ سکتا ہے، قیامت کی تیاری کے لیے 10 منٹ کے لیے مسجد نہیں آ سکتا؟ جبکہ ہمیں اس دنیا کے اندر قیامت کی تیاری ہی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم اپنے ملکوں سے یہاں آئے ہیں کسی خاص مقصد کے تحت، اس مقصد سے ہم سمجھوتا نہیں کرتے۔ کوئی کتنا گہرا دوست ہو، ڈیوٹی کے ٹائم بلائے آپ نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ بال بچوں کو چھوڑ کے ایک خاص مقصد کے تحت یہاں آئے ہیں اور قربانی دے رہے ہیں اپنے وقت کی، تو اس لیے آپ اپنے عزیز دوست کی بات کو بھی ٹھکرا دیں گے، آپ معذرت کر لیں گے۔ لیکن اگر وہ ضد کرے نہیں آنا ہے تو آپ کہو کہ دوستی جائے بھاڑ میں، ہماری ڈیوٹی سب سے پہلے۔ ہم نے اللہ رب العزت سے یہ عہد بھی کیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں بھیجا بھی اس لیے ہے، ڈیوٹی کے طور پر کچھ کام دیے ہیں، ان کاموں کو کرنا، اگر کیا تو سیلری ملے گی، بھرپور ملے گی، عزت کے ساتھ ملے گی۔ لیکن اگر اس ڈیوٹی میں کوتاہی کی تو ذلت تو مقدر ہے اور عذاب سے چھٹکارے کی شکل میں نہیں۔ اللہ سمجھ کی توفیق دے اور ان حدیثوں کو اپنے سامنے رکھنے کی توفیق دے، آخرت کی فکر کی توفیق دے، قیامت کے دن رب کے سامنے حاضری کی فکر کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو اچھے عمل کرنے کی توفیق دے، برے عمل سے بچنے کی توفیق دے۔ ڈیوٹیاں جو ہم پر اللہ نے عائد کی ہیں، بالخصوص نماز جیسی ڈیوٹی، اللہ اس پر خصوصی توجہ کی توفیق دے اور مکمل اہتمام کے ساتھ اس کی ادائیگی کی توفیق دے۔ آمین۔